السلام علیکم۔ جس خطرناک طوفان کا ڈر تھا وہ تباہی سر پر آ پہنچی ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آ چکا ہے۔ اب تک 23 اضلاع کی 139 آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے لاہور، گجرات سے جھنگ اور قصور سے لودھرا تک تباہی ہی تباہی اور پانی ہی پانی ہے۔ اب تک پنجاب میں 25 اموات ہو چکی ہیں اور 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں، انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوئے، ہزاروں مویشی پانی میں بہہ چکے ہیں، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر مزید خطرہ ہے۔ 3 دہائیوں کی سب سے خطرناک صورتحال۔ قصور کے درجنوں دیہات ڈوب چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ راوی اور ستلج کے نیچے کیا ہے؟ راوی کا اصل راستہ کون سا تھا اور ہم نے راوی کے ساتھ کیا کیا؟ آج کن علاقوں میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں معلوم ہوگا۔ انڈیا نے کئی مقامات پر پانی مکمل طور پر پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے۔ صورتحال خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ سیلاب کی تباہی مقبوضہ کشمیر میں جاری تھی، لیکن اب وہ پاکستان میں داخل ہو رہی ہے۔ سیالکوٹ، لاہور، قصور، ناروول، یہ تمام شہر سیلابی خطرے کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ ملتان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ سیالکوٹ میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ بہت سے علاقے پانی سے بھر گئے ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں 455 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سیالکوٹ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ سیالکوٹ کے قریب واقع ہے، جہاں سے دریائے چناب کا پانی گزرتا ہے۔ تقریباً 9,70,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرا، جس کے بعد سیالکوٹ کے قریب تمام دیہات زیر آب آ گئے۔ سب سے خوفناک صورتحال اس وقت ہوئی جب پسرور کے قریب نالا ڈیک کا پل سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ سیلابی ریلے پاکستان میں تیزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سے علاقے خالی ہو چکے ہیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب بھی صافت کی زد میں آ گیا ہے۔ ناظرین، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج پر مختلف ہیڈ ورکس بنائے گئے ہیں۔ دریائے چناب پر ہیڈ مرالہ سیالکوٹ، ہیڈ خانکی وزیرآباد، ہیڈ ترو جھنگ اور ہیڈ پنجنت بہاولپور واقع ہیں۔ دریائے راوی پر ہیڈ جسر ناروول، ہیڈ بلوکی قصور، ہیڈ شادرہ لاہور، ہیڈ سدنی کاڑا، جبکہ دریائے ستلج پر ہیڈ گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلیمان کی بہاول نگر اور ہیڈ اسلام بہاولپور میں موجود ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ان ہیڈ ورکس کے قریب رہنے والے لوگوں کو ہے۔ یہ شاید تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1988 میں آنے والے سیلاب سے بھی بڑا ہے، جس نے قیامت خیز تباہی مچائی تھی۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق آنے والا ہر سال اس سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ درخت کاٹ کر اور ماحول میں بگاڑ پیدا کر کے ہم نے یہ آفت خود دعوت دے کر بلائی ہے۔ یہ مناظر سیالکوٹ کے ہیں، جہاں درائی کا علاقہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ سیالکوٹ کے چاروں طرف نالے ہیں جو سب ابل پڑے ہیں۔ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا اسپورٹس، سرجیکل اور چمڑے کی مصنوعات برآمد کرنے والا شہر ہے، لیکن سیلاب کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح پسرور میں بھی قیامت خیز مناظر ہے۔ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ طوفانی بارشوں نے بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ کئی گھنٹے یہ بارشیں جاری رہی ہیں۔ یہ تباہی کسی حد تک انڈیا کی کارروائی کا نتیجہ بھی ہے، کیونکہ سنتاس معاہدے کے تحت انڈیا پر لازم ہے کہ جب وہ پانی چھوڑے تو پاکستان کو اطلاع دے، لیکن ستلج میں پانی چھوڑتے وقت انڈیا نے اطلاع نہیں دی۔ لاہور میں بھی راوی میں آنے والا سیلابی پانی تباہی مچا رہا ہے، خاص طور پر کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو دریا کے کنارے پر بنائی گئی مکمل طور پر ڈوب گئی۔ میٹرو سٹی اور پارک ویو ہاؤسنگ اسکیم کی بلاک پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا۔ کئی لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی کو پانی میں ڈوبتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مناظر نہایت خوفناک ہیں۔ پانی اتنی تیزی سے گھروں میں داخل ہوا کہ لوگ پھنس گئے۔ کرتارپور میں جو سکھوں کا مقدس مقام ہے، مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ سیلاب صرف دریا کا نہیں بلکہ کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں نے بھی اس میں مزید شدت ڈال دی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اب بھی طوفانی بارشیں جاری ہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہزاروں سالوں سے دنیا کے بڑے شہر دریا کے کنارے آباد ہوتے آئے ہیں۔ بغداد دریائے دجلہ، قاہرہ دریائے نیل، دلی یمنا، بنارس گنگا جمنا، حیدرآباد سندھ اور لاہور راوی۔ لاہور کی شان راوی ہے اور راوی کی شان لاہور ہے، لیکن جب ہم نے دریا کے حق پر قبضہ کیا اور اس کے کنارے آباد کاری شروع کر دی تو آج یہی قبضہ تباہی کا سبب بنا۔ کہا جاتا ہے کہ راوی اپنی پرانی جگہ ضرور واپس آتا ہے۔ راوی بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش سے نکلتا ہے، 80 کلومیٹر تک پاک بھارت سرحد کے ساتھ بہتا ہے۔
بھارت نے اس پر 4 ڈیم بنا لیے ہیں۔ اسی طرح ستلج تبت سے نکلتا ہے اور قصور کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ چناب مقبوضہ کشمیر کا دریا ہے جس پر بھارت 7 ڈیم بنا چکا ہے۔ یہ سب دریا آخرکار دریائے سندھ میں جا کر ملتے ہیں۔ اس وقت جنوبی پنجاب اور پھر سندھ بھی خطرے کی زد میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ راوی اور ستلج کے نیچے زمین میں پانی کے بڑے ذخائر موجود ہیں؟ انہیں ایکوفر کہا جاتا ہے۔ یہ ذخیرہ تربیلا اور منگلا ڈیم سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے ایک شفاف نظام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہے، لیکن ہم ناشکری اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں مزید سیلاب آئیں گے، ہمیں راوی کے حق پر قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ متاثرہ علاقے کے لوگوں کی مدد کی اپیل بھی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے یا کسی بھی طرح کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے اور متاثرہ لوگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔